او میرے بھائیو، آپ سے بھی کہتا ہوں، اگر اس مجمع میں علماء بیٹھے ہیں ان سے بھی کہتا ہوں، بتانے کے لیے تھوڑی باتیں، دین سمجھاؤ، فرقے نہ سمجھاؤ، یہ کافر وہ کافر، یہ جہنمی وہ جہنمی، یہ واجب القتل وہ واجب القتل۔ اپنے نبی کے آنسوؤں کا واسطہ دیتا ہوں جو انہیں ساری امت کے لیے بہائے، ان آہوں کا واسطہ دیتا ہوں جن سے کائنات زیر و زبر ہو جاتی تھی، آپ کا سینہ کھولتا تھا جیسے ہانڈی گڑ 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 کرتی، ایسے آپ کے سینے سے آواز آتی تھی، میری امت میری امت میری امت۔ دنیا سے جاتے ہوئے ہر کوئی اپنے عزیز و اقارب یاد کرتا ہے، یہی میرے اپنے گھر میں میرے باپ میری گود میں جان دے رہے ہیں، اچانک ہارٹ اٹیک ہوا، خواب و خیال میں نہیں تھا کسی کو۔ میری بہنیں ایک لاہور تھی ایک فیصل آباد تھی، تو میرا باپ کہا میری دھیاں تصدو میری دھیاں تصدو میری دھیاں میں نو ملا دیو میری دھیاں میں نو ملا دیو۔ ہر باپ یہی کہا کرتا ہے، میرے بچے ملاؤ۔ دنیا کا سفاک ترین انسان تیمور چین کو فتح کرنے نکلا ہے، اطرار پہنچا ہے، موت نے جھٹکا دیا، لاکھوں انسانوں کے خون پینے والا آج چوہے کی طرح مر رہا ہے، اور آخری تمنا کیا تھی؟ کوئی پیر محمد کو ملا دیتا مجھ سے۔ پیر محمد کون ہے؟ اس کا بیٹا۔ کوئی مجھے پیر محمد سے ملا دیتا۔ وہ اصفہان میں تھا، یہ اطرار میں تھا، چین کی طرف جا رہا ہے۔ اس سفاک ترین انسان کی بھی تمنا تھی کوئی پیر محمد سے ملا دیتا اپنے بیٹے سے۔ ہر کوئی یہی کہتا ہے، اور میرے حبیب دنیا سے گئے ہیں تو جبریل سے کہہ رہے ہیں جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کریں گے۔ 12 ربیع الاول ہے، 7 جون ہے، گرم دوپہر شروع ہے، جبریل حاضر ہیں، یا رسول اللہ ملک الموت باہر ہے۔ آپ ٹھیک آئے آگے۔ اس سے پہلے بیویوں کو بلایا، ملاقات کی، رخصت، اطمینان، سکون۔ بیٹی فاطمہ کو بلایا، ملاقات کی، سکون، رخصت، اطمینان۔ داماد علی کو بلایا، گود میں لٹا لیا، گود میں لٹا لیا، آئے سر پہ ہاتھ پھیرا، کمر پہ ہاتھ پھیرا، دعا دی، رخصت، اطمینان۔ سب سے آخر میں بچوں کو بلایا، حسن و حسین۔ حسن کو سیدھے ہاتھ پہ لیتے تھے، حسین کو الٹے ہاتھ پہ لیتے تھے، ہمیشہ آپ کی یاد۔ حسن کو ادھر اٹھاتے تھے، حسین کو ادھر اٹھاتے تھے، بڑا چھوٹا ہونے کی وجہ سے دائیں بائیں کا خیال کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ اور یہ فرق اس لیے تھا کہ حضرت حسن سر چہرہ کمر اللہ کے نبی کی کاپی، کمر سے پاؤں اپنے باپ کی کاپی، حسین سر چہرہ کمر علی کی کاپی، کمر سے لے کر پاؤں اپنے نانا کی کاپی۔ اس مشابہت کی وجہ سے آپ فرماتے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ یوں لیا اور ساتھ ہی ٹپ 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 آنسو۔ میں نے کہیں پڑھا نہیں لیکن مجھے خیال آتا ہے دیکھ لیا ہوگا، ایک کو زہر میں تڑپتا ایک کو نیزوں پہ چڑھتا، دیکھ لیا ہوگا، اس لیے آنسو تو بہائے، ہاتھ نہیں اٹھائے، ذبح ہونے دیا، ہاتھ نہیں اٹھائے۔ ان کا خون میرے چمن کا پانی بنے گا، ان کی بوٹیاں میرے چمن کی کھاد بنے گی۔ ہر کوئی کہتا ہے یا اللہ میری اولاد کو اچھا رزق دے۔ میرے نبی جاتے ہوئے کہے گا اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اللہ میری اولاد کی روزی میں گزارے کی رکھنا، گزارے کی، آل محمد کی روٹی گزارے کی رکھنا۔ جبریل جی وہ آ جائے، کہاں آ جائے، وہ آ گیا، موت کا فرشتہ۔ یا رسول اللہ السلام علیکم، آپ کو سلام کرتا ہوں، کبھی کسی کو نہیں کیا۔ یا رسول اللہ کبھی کسی سے نہیں پوچھا، اللہ نے کہا تھا پوچھ کے اندر آنا، بن پوچھے نہ آنا۔ یا رسول اللہ اللہ نے فرمایا تھا آنا چاہے تو لے آنا ورنہ چھوڑ کے آ جانا۔ اچھا میں کہوں تو جان نکالو گے؟ کہا جی نکالوں گا۔ اچھا جبریل تو کیا کہتا ہے؟ کہا جی اللہ ملاقات کے شوق میں ہے۔ تو کہا اچھا پھر جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کر۔ حسنین کیا کون نہیں پوچھ، تمہارے لیے کیوں پوچھ؟ امت، میری امت، میری امت۔ میرے بھائیو اللہ کے واسطے امت بنو، اللہ کے واسطے امت بنو، اللہ کے واسطے امت بنو۔ ہمت نہیں ہے ٹکڑوں میں بٹنے کی، تاب نہیں ہے اب ٹکڑوں میں بٹنے کی۔ اپنے عقیدے پہ پکے رہو، میں نہیں چھیڑتا ہوں، میں نہیں چھیڑتا ہوں۔ ہاں میں یہ منت کرتا ہوں کہ هو سماکم المسلمین من قبل، اللہ نے تمہارا نام مسلمین، مؤمنین، یا ایھا الذین آمنوا،
میرے نبی نے کہا میری امت کا نام اللہ نے مومنین رکھا، میری امت کا نام اللہ نے مسلمین رکھا، یہیں تک رہو، اس سے آگے نہ جاؤ، 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 جو لے جانا چاہے اس کے پاؤں پکڑ لو، مولانا ہمیں کوئی خیر کی بات بتاؤ، کوئی جوڑنے والی بات بتاؤ، تھوڑی چیزیں۔ آج ممبر سے ماں باپ کے حقوق بتاؤ، ایک ماں کی فریاد عرش کو ہلا کے رکھ دیتی، ایک باپ کی ہائے پہاڑوں کو پگھلا کے رکھ دیتی ہے۔ لوگوں کو ماں باپ کی عزت بتاؤ، خاوند اور بیوی کی زندگی بتاؤ، حلال کمانا بتاؤ، نماز پہ لاؤ۔ نماز کیسے پڑھنی ہے بھئی اپنے علماء سے پوچھو، ٹھیک ہے؟ نماز پہ لاؤ۔ 700 دفعہ نماز کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، 700 دفعہ۔ ہاتھ یہاں باندھنے کہ یہاں باندھنے کہ یہاں رکھنے، ان پہ لڑائی نہ کرو، مسلمان بن کے زندگی گزارو۔ میں دکھ سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں میرے بھائیو، ہم میں تاب نہیں ہے اب آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر چلنے کی، اور نفرتوں میں بھڑکنے جلنے کی تاب نہیں ہے۔ یہ ممبر محبت کے لیے بنایا گیا ہے، اس ممبر سے محبت کا پیغام، اس ممبر سے محبت کی بات، یہ اس ممبر کا حق ہے۔ اس کی نسبت میرے نبی کے ساتھ جا کے مل رہی ہے، اور میرے نبی نے محبت ہی دی، محبت دی۔ عبداللہ بن ابی جیسے کا جنازہ پڑھایا ہے، ان کے بیٹے پکے صحابی، یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا، آپ اپنا کرتا دیں گے کفن کے لیے؟ یہ لو، پکا منافق کرتا اتار کے دیں، یا رسول اللہ جنازہ پڑھائیں گے؟ کہاں پڑھاؤں گے۔ جنازے پہ آ کے کھڑے ہو گئے، اپنا کرتا پہنا ہے جنازے پہ، عمر آگے آ گئے، یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں کون ہے؟ مجھے کہتے ہو؟ مجھے نہیں پتا تو اور کسے پتا ہے؟ تو کہا کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کرتا، میں پڑھتا ہوں شاید اللہ معاف کر، اور اللہ نے کہا 70 دفعہ بھائی پڑھے تو معاف نہیں کروں گا۔ میں کہتا ہوں اگر اللہ مجھے کہتا 70 دفعہ پڑھو گے تو معاف کر دوں گا، تو اس کا میں 70 دفعہ پڑھ دیتا۔ یہ میرے نبی کی زندگی ہے کہ کھلے منافق کا جنازہ پڑھایا، ابھی تک حکم نہیں آیا تھا، اور ہم مسلمان کو سلام نہیں کرتے۔ عیسائیوں کا وفد آیا، نجران کے عیسائی، میرے نبی نے مسجد میں اتارا، مسجد میں بٹھایا، مسجد میں رکھا، وہ نماز اپنی پڑھتے تھے ادھر منہ کر کے، اور مسلمان نماز پڑھ رہے تھے یوں منہ کر کے۔ آپ نے ان کو نماز پڑھنے سے نہیں روکا۔ مسلمانوں کا قبلہ جنوب میں، ان کا قبلہ شمال میں، مدینے میں، وہ اپنی نمازیں مسجد نبوی میں ادھر منہ کر کے پڑھتے رہے۔ میرے نبی نے مرحبا کہا، وہیں رکھا، ان کی عبادت سے ان کو نہیں روکا۔ کفار کا وفد آیا، طائف کے کافر جنہوں نے پتھر مار مار آپ کو لہولہان کر دیا تھا، آپ نے ان کو مسجد میں اتارا، مسجد میں بٹھایا، ان کے ساتھ مل کے کھانے کھائے۔ ایک رات دیر ہو گئی، کھانے میں شریک نہیں ہوئے، آ کے معذرت کی کہ میرا قرآن کی تلاوت رہ گئی تھی، اس لیے میں آ کے تمہارے ساتھ کھانا نہیں کھا سکا۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں۔ یہ کہاں سے اخلاق لائے ہو کہ سلام بھی نہیں کرنا؟ نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو میرے اللہ کے تھیں، تم نے اپنی مسجدیں بنا لی، اپنی چوترا قائم کر لی، اے ساڑی تے اے توڑی۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں تو میرے بھائیو، تاب نہیں ہے امت میں اس وقت یوں ٹکڑے ٹکڑے بن کے چلنے کی۔ اہل منبر سے کہتا ہوں یہاں سے محبت کا پیغام پہنچاؤ، لوگوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو۔ دھنرے دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپنا پن، تیری روئی میں 4 بنولے سب سے پہلے ان کو چن۔ تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلی صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ میں نے اپنی خبر میں جانا ہے، مجھے اس کی تیاری کرنی ہے۔ وہ ایسا، وہ کافر، وہ منافق، وہ جہنمی، تو اسے جنتی بنانے کے لیے کوشش کرو۔ آپ خود سوچو، آپ کہتے ہو میں صحیح ہوں، طارق جمیل غلط ہے، تو پھر مجھ سے محبت کرو، مجھ سے پیار کرو، مجھے بات سمجھاؤ۔ یہ تو نہیں طریقہ کہ آپ مجھ سے نفرت کر کے اور مجھے بھگا دو۔ اگر دنیا کے بدترین کافر مکے کے لوگ تھے اور مدینے کے منافق تھے، میرے نبی نے کیسے گلے سے لگایا، تب تو کلمہ پڑھا۔ منافقوں سے کیا، جب آپ نے عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھایا
اور اس کی میت کو لے کر چلے، قبر میں اتار دیا تھا کہ آپ پیچھے پہنچے، کہا اس کو باہر نکالو، باہر نکالا تو آپ نے منہ سے لعاب نکال کر اس کے منہ میں ڈالا، کہا شاید بخشش ہو جائے۔ 100 منافقوں نے کلمہ پڑھا، 100 منافق، 100 منافق۔ ہمارے بڑوں نے خواب دیکھا تھا، ایک دیس بنائیں گے جہاں محبت کے چشمے پھوٹیں گے، جہاں ظالم سر نہ اٹھا سکے گا، جہاں مظلوم کی فریاد کو ہر کوئی پہنچے گا، جہاں مسجدیں ہدایت کی روشنی کے مینار ہوں گی، جہاں الفت و محبت کی کے نغمے گائے جائیں گے، اور اس میں 6 لاکھ انسان ذبح ہو گئے۔ پاکستان والے اللہ رسول کو تو جواب دیں گے ہی دیں گے، ان 6 لاکھ کے جواب کے کبھی انتظار کرو، ان معصوم بچوں کا انتظار کرو جو تمہارا گریبان پکڑیں گے کہ ہمیں ماؤں کی گود سے چھین کے ذبح کیا گیا۔ ان بیٹیوں کا انتظار کرو جن کی عزتیں نیلام ہوئیں اور وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے راوی میں بہا دیں، چناب میں بہہ گئیں، تمہارے گریبان پکڑیں گی۔ ان جھکی ہوئی کمر والے بوڑھوں کا انتظار کرو جو قیامت کا دن گریبانوں میں ہاتھ ڈالیں گے۔ اے علماء پاکستان، اس لیے ملک، اس لیے ہم ذبح ہوئے تھے کہ تم امت کو توڑ کے انہیں فرقوں میں بانٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ اس ملک کی بنیاد میں 6 لاکھ ڈھانچے ہیں، یہ تو وہ ہیں جو گنے، اس سے زیادہ ہیں، اس سے زیادہ۔ راوی میں بہنے والے کون گنے گا؟ ستلج میں بہنے والے کون گنے گا؟ چناب میں بہنے والے کون گنے گا؟ یہاں ابا جی مرحوم کے ایک دوست تھے، ادھر کہیں سے آتے تھے، مہاجر تھے۔ ایک دفعہ وہ اب باتیں کر رہے تھے، میں سن رہا تھا، میں کالج پڑھتا تھا، تو ابا جی کو سنا رہے تھے کہ میاں صاحب اسی جلندھر چوں نکلے، سارا خاندان ہی وڈیا گیا، کپیا گیا، میں کلی جان لے کے راتی ٹران تے دیاں کماں دے چھپ جاؤں، کماں دے چلک جاؤں، منہ آئی لاہور والے بننے، لیکن ٹردا ٹردا ستلج تے آ پڑیا، ستلج وہ باول نگر کی طرف۔ اب پیچھے دشمن ہے جس کی زد میں موت ہے، آگے ستلج ہے، بکھرا ہوا دریا، موت ہے، کہ میں 2 موتوں میں تھا۔ تو میں نے سوچا یہ پچھلی موت سے پانی کی موت بہتر ہے، تیرنا نہیں آتا تھا، تو کہنے کہ میں نے ایک لکڑی تلاش کی، وہ اٹھائی اور پانی میں اترا، میں کہا یا اللہ اے پانی دی موت میں نے سوکھی ہے، پچھلی موت نہ لوں، جو میری زندگی تو پار لا دے۔ کہ میں وہ لکڑی کا سہارا لے کر میں جب دریا میں تھوڑا سا آگے بڑھا تو میں نے کیا دیکھا کہ سارا ستلج لاشوں سے بھر کے بہہ رہا، معصوم شیر خار، بچیاں، بوڑھے، جوان بیٹیاں جا کر سمندر کی گود میں سو گئے، یا مچھلیوں کا پیٹ ان کی قبر بنا۔ یہ اٹھیں گے، یہ تو سب جنت میں جائیں گے کہ اللہ کے نام پہ ذبح ہوئے، تمہارے گریبان پکڑیں گے۔ کیوں بنوایا تھا پاکستان؟ نہ بنواتے اگر یہی کچھ کرنا تھا، کیوں ہمیں گھر سے بے گھر کیا؟ آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ کے علماء سے بھی کہتا ہوں، بتانے کی باتیں تھوڑی، آنے والے مجمع کی جو ضرورت ہے، آپ کے سامنے وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کو نماز کا نہیں پتا، ماں کا نہیں پتا، باپ کا نہیں پتا، رشتوں کا نہیں پتا، شریعت کا نہیں پتا، حلال کا کوئی پتا، حرام کا نہیں پتا، وہ بتاؤ۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتا ہے۔ کہا کوئی نشانی؟ کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا، آ جائے گا۔ کیا عبد الحکیم کی مائیں سکھی اپنی اولاد سے؟ کیا عبد الحکیم کی مائیں ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہیں اپنی اولاد سے؟ یہیں کی سناتا ہوں، ایک بیٹی ماں سے کہہ رہی تھی بھوک نہیں، ہاں میری آنکھوں نے دیکھا، میرے کانوں نے سنا۔ 13-14 سال کی لڑکی بوڑھی ماں سے کہہ رہی بھوک نہیں، وہ کہ چپ، بس ساز خاموش ہیں، فریاد سے معمور ہیں ہم۔ وہ صرف رو رہی تھی، غالباً یاد کر رہی تھی جسے 9 مہینے پیٹ میں پالا، جس کے جنتے ہوئے سارا بدن دردوں میں تڑپ گیا، کبھی رات کو اٹھی، کبھی دن کو، کبھی پوتڑے دھوئے، کبھی پیشاب دھوئے، آج مجھے کہہ رہی ہے بھوک نہیں۔
ایک بیٹے کو سنا اپنے باپ سے کہہ رہا تھا تو آج تائیں میرے واسطے کی کیتا ہے؟ بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے تو آج تائیں میرے واسطے کی کیتا ہے؟ اور آگے باپ کہہ رہا تھا اچھا میرا پتر، ہوئے 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 ہوئے، کیا درد تھا ان الفاظ میں، اچھا میرا پتر